بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم نے زیر بحث لانا ہے اور اس کو دور کرنا ہے، وہ اصل میں قرآن مجیدی قسموں کی نوعیت سے ہے اور ان کے بارے میں جو عام طور سے نقطہ نظر پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے، اس کے تجزیے سے ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اشیاء کی قسمیں کھائی گئی ہیں جگہ جگہ، مثال کے طور پہ تین یا زیتون یا دن یا رات یا نر اور مادہ، یہ وہ چند چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اشیاء ہیں جس پر قرآن جو ہے وہ قسمیں کھاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ دعویٰ ہے جس کو وہ موقت کرتا ہے۔ اور میں جیسے کہ عرض کیا کہ موقت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ عام طور سے یہ مطلب سمجھ لیا گیا ہے قسم کا کہ وہ کسی دعوے پر ایک تاکید کا جملہ ہوتی ہیں، ایک تاکید فراہم کرتی ہیں، ایک ایمفسس فراہم کرتی ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کی قسم، تو اصل میں مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ تاکید پیش کر رہے ہیں کسی چیز پر۔ تو یہ تاکید کا جملہ عام طور سے قسم کو سمجھ لیا گیا ہے، اور پھر ظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین یا زیتون یا مثال کے طور پہ دن یا رات یا جیسے کہ قرآن مجید میں اور جگہوں پہ ستارے کی قسم کھائی گئی ہے، کہ سب کی سب اگر یہ قسم کھا کے وہ تاکید کا کیا پہلو ہے جو سامنے آتا ہے۔ اور پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ محض ایمفسس یا تاکید ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کو یا وہ لوگ جو نہیں ایمان لے کے آ رہے، جو آپ کے سامنے آپ کے مخاطبین ہیں، اگر آپ قسم کھا کے کوئی چیز بتائیں گے بھی یا باقاعدہ قسم کوئی چیز ان کو سامنے رکھیں گے، تو وہ ان کے لیے کیا فائدہ جب تک کہ کوئی استدلال ان کے سامنے نہیں پیش کیا جائے گا۔ اور مومن کے لیے بھی کیا فائدہ، اس لیے وہ پہلے ہی ایمان لا چکا ہے۔ تو یہ قسم کا اسلوب پھر ہے کیا؟ اگر اس کے تاکید کے مفہوم میں لیا جائے تو وہ کیا پہلو ہے جو اس میں پھر ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ تاکید کی جیسے میں نے عرض کیا کہ فائدہ کیا ہے پھر۔ تو دیکھیے یہ وہ سوالات ہیں جو اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ عام طور سے قرآن مجید کی جو بھی قسمیں وارد ہوئی ہیں ان کا ہم نے ترجمہ جب بھی کیا، جب پڑھا اور جب بیان کیا، تو وہ عام طور سے اسی مفہوم میں بیان کیا کہ قسم جو ہے وہ کسی دعوے کی تاکید کے لیے آتی ہے، کسی دعوے کے ایمفسس کے لیے آتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح سے جان لیں اور اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں جو نقطہ نظر ہیں، جیسے کہ یہ بنیادی نقطہ نظر ہے، اس میں وہ کیا پہلو ہے جو سمجھنے کا ہے۔ دور حاضر کے ایک عظیم مفکر اور مفسر امام حمید الدین فراہی نے اس معاملے کو اثر نو ایک مرتبہ پھر سے چھیڑا اس صدی کے شروع میں یا پچھلی صدی کے شروع میں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اور جو اقسام القرآن کے نام سے ان کو ہم بالعموم جانتے ہیں، ان کو انہوں نے یہ بتایا کہ زبان کی روح سے، خود عربی شاعری میں اور کلاسیکل عربک لٹریچر کے مطالعے سے، اور خود قرآن مجید کے اپنے مطالعے سے جو خود اس لٹریچر کا ایک بہت نمائندہ ورک پیس ہے، یہ انہوں نے یہ بتایا کہ قسم بنیادی طور پہ شہادت کے لیے ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پہ گواہی کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس بات کو خود انہوں نے قرآن مجید سے سمجھایا ہمیں کہ دیکھیے خود قرآن مجید کس طریقے سے یہ بتا رہا ہے کہ قسم کا جو بنیادی عنصر ہے وہ گواہی دینا ہے، وہ شہادت پیش کرنا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ جو لعان کی آیتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، جس میں کہ ظاہر ہے میاں اور بیوی اگر ایک دوسرے پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قسمیں کھائیں گے۔ تو دیکھیے ان کی جو الفاظ کیا آئے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان کی گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھائیں گے۔ شہادات باللہ، لفظ شہادہ شاہد استعمال ہوا ہے جو کہ گواہی کے مفہوم میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو قسم کہا گیا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خود قسم کی جو حقیقت ہے وہ گواہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور مولانا حمید الدین فراہی نے ایک اور جگہ پہ یہ اس کو بالکل تفصیل سے جب کھولا ہے اور بتایا کہ دیکھیے کیسے خود قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ قسم کی جو حقیقت ہے وہ گواہی ہے یا وہ ایک شہادت ہے، تو انہوں نے سورہ منافقون کی آیات جو ہیں بطور استدلال کے پیش کیں، اور یہ جو آیات ہیں وہ یہ ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنہ۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ تو دیکھیے کہ شہادت کا جو لفظ ہے کہ واللہ جو منسوب ہے منافقین کے نشہد انک رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی طرف قرآن کی اگلی آیت نے اشارہ کیا اتخذوا ایمانہم، ایمان عربی زبان میں قسم کو کہتے ہیں۔ تو یہ شہادت کو بالکل قسم کے مترادف کی آیت بیان کرتی ہے، بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی ان قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، گویا کہ وہ جو گواہی دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھوٹی گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قرآن نے کہا کہ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ تو خود ان دونوں آیات سے امام حمید الدین فراہی صاحب نے بہت
کنونسنگ اور پرسویسو طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ قسم کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں شہادت ہے، اصل میں گواہی ہے، اس کے اندر جو تاکید ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم جب کسی چیز کو گواہ بناتے ہیں تو ظاہر ہے وہ گواہی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تاکید پیدا کریں، مگر وہ کیوں یہ مقصد ہوتا ہے، اس میں کیا پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو وہ پہلو یہ ہے کہ قسم جب کسی کی کھائی جاتی ہے، خاص طور سے اشیاء کی جب کھائی جاتی ہے عربی زبان میں، تو وہاں پہ گواہی کا پہلو، وہاں پہ شہادت کا پہلو ہے وہ مضمر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس لیے قسم کا جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ اس کو ہم مقسم علیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر قسم کھائی جائے، اس کا مطلب ہے جس چیز پر گواہی کو لایا جائے۔ اور ایک چیز مقسم بہی ہوتی ہے، مقسم بہی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے، تو جس چیز کو شہادت کے طور پہ پیش کیا جائے گا وہ مقسم بہی ہے، اور جس چیز پر شہادت دی جائے گی وہ مقسم علیہ ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جہاں جہاں پہ مقسم بہی آئے ہیں وہ بنیادی طور پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ شہادت کے لیے آئے ہیں، وہ گواہی کے لیے آئے ہیں۔ یعنی مقسم بہی کے اندر کوئی نہ کوئی گواہی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے مقسم علیہ کے اوپر، وہ کوئی نہ کوئی چیز ایویڈنس پیش کر رہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں مقسم بہی اور مقسم علیہ کا آپس میں ایک بڑا معنی خیز استدلالی تعلق پیدا ہوتا ہے، اور وہ استدلال ہے جو بہت لطیف طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو بھی قسمیں اس نوعیت کی آئی ہیں، بنیادی طور پہ کسی دعوے پر دلیل کے طور پہ آئی ہیں، تاکید کے طور پہ نہیں بلکہ دعوے پر دلیل کے طور پہ ہیں۔ جو بھی دعویٰ آگے پیش کیا جا رہا ہے مقسم بہی اس کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ویسے تو اس کے لیے میں اپنے ناظرین کو یہ دعوت دوں گا اور یہ کہوں گا کہ وہ مولانا امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن کا مطالعہ کریں، اور جہاں جہاں یہ قسمیں آئی ہیں وہاں ان آیات کی تفسیر کو اگر وہ دیکھیں گے تو وہ انہوں نے ہر جگہ پہ یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے مقسم بہی اور مقسم علیہ کے درمیان دلیل کا تعلق ہے اور وہ کیا دلیل کا پہلو ہے۔ مگر بالکل ایک ایگزامپل کے لیے، ایک مثال کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ عصر کو دیکھیے وہاں پہ بھی قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چنانچہ اگر آپ اس سورہ پہ غور کیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ عصر کی قسم کھائی گئی ہے، گویا کہ عصر کو گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور کس چیز کی گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے جو آگے آ رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کریں، حق کی نصیحت کریں اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کریں۔ تو یہ پورے کا پورا مقسم علیہ ہے، یعنی یہ جو عصر کی جو قسم ہے یہ اصل میں بطور دلیل کے، بطور گواہی کے پیش کی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی یہ کرنا چاہیے کہ عصر گواہ ہے یا وقت گواہ ہے کہ وہ لوگ بے شک لازماً خسارے میں، انسان لازماً خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کریں اور حق کی نصیحت کریں اور حق پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت کریں۔ تو یہ پورے کا پورا حصہ وہ ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ پہلا جو کی آیت ہے والعصر کی، اس پہ یہ جو لفظ عصر ہے یہ بطور دلیل کے پیش کیا گیا۔ اب ظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عصر میں وہ کیا دلیل ہے، یعنی عصر کے پہلو میں، لفظ عصر میں وہ کیا شہادت یا دلیل کا پہلو ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہیں گے والعصر تو آپ سے اگلی جو آیات ہیں وہ ان پر وہ استدلال ہو جائے گا۔ تو دیکھیے قرآن مجید میں ہم اس بات کو جگہ جگہ بیان کرتے ہوئے آئے ہیں اور ڈسکس کرتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ رسالت میں دنیا میں قیامت کو برپا کر دیا، ایک چھوٹی قیامت کو برپا کی، اور یہ بتایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور جو عمل صالح اختیار کریں گے اور جو جیسے کہ آیت ہی بتاتی ہے کہ حق کی نصیحت کریں گے اور حق پہ ثابت قدمی کی نصیحت کریں گے، وہ بنیادی انسان کے فرائض ہیں، وہی ہیں جو بچیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جو یہ کام نہیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ وہ پہلی آیت ہی بتا دی ان الانسان لفی خسر۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ زمانہ رسالت یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے یہ اس بات پر گواہ ہے کہ تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے، لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں سوائے اس کے جو لوگ یہ عمل کریں۔ اور وہ میں نے عرض کیا کہ وہ گواہی اس پہلو سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسی بات کی دعوت دی، لوگوں کو اسی بات پر لوگوں کو بلایا کہ آپ نے خداوند تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنے ہیں، اور یہ آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دنیا میں آپ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تمام رسولوں کی زندگیوں میں ان کے مخاطبین کا جو انجام ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ وہ دلیل کا پہلو ہے جو عصر کا، یعنی والعصر کا مطلب اگر ہم صحیح ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ زمانہ گواہ ہے، اور اگر لفظ عصر پہ جو الف لام آیا ہے تو اس کو بھی اگر ہم کھول دیں گے تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ زمانہ رسالت اس بات پر گواہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے سوائے ان انسانوں کے جو یہ اور یہ کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ گواہی کا پہلو اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ اس دعوے کی سچائی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ زمانہ رسالت میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت کی بنیاد پہ انبیاء اور رسولوں کو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اقوام کو خطاب کر کے کہیں گے کہ جو اس بنیادی دعوت پر
ایمان لائے گا وہی اس دنیا میں بچے گا، ورنہ دوسرے لوگ ہیں وہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ پورے کا پورا زمانہ رسالت جو ہے اس پورے کے پورے دعوے پر گواہ ہے۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں، میں نے آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ان قرآن مجید میں جہاں بھی قسمیں آئی ہیں، جہاں پہ بھی یہ اوتھس آئے ہیں، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی پہلو سے اپنے دعوے پر دلیل کے طور پہ آئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ زیادہ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں اور تمام اور قسمیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں، اس سے بہت زیادہ جگہوں پہ آئی ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح سے دعویٰ اپنی دلیل سے ریلیٹ کر رہا ہے، تو آپ لوگوں کو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے جن میں یہ اقسام آئی ہیں، یہ قسمیں آئی ہیں، تاکہ وہ دلیل کا پہلو واضح ہو۔ اور یہ اپنے ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ قرآن مجید میں جو یہ قسمیں آئی ہیں یہ بنیادی طور پہ کسی تاکید کے لیے آئی ہیں، کسی ایمفسس کے لیے آئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنی نوعیت میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام محی الدین فرائی صاحب نے جب اس پورے مسئلے کو اس کا اثر نو جائزہ لیا اور عربی ادب اور خود قرآن مجید سے یہ دکھایا کہ قسم اپنی نیچر میں گواہی کے لیے آتی ہے، قسم اپنی نیچر میں شہادت کے لیے آتی ہے، وہ تاکید کے لیے، تاکید اس کا نتیجہ ہو سکتی ہے، مگر اپنی اصل میں وہ اس پہلو سے آتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہلو کو اچھی طرح سے اپنے سامنے ذہن نشین رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔